بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے کہ یہ وقت خوشی کا ہے یا یہ وقت غم کا ہے۔ بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جو والدین اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہیں اور بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو آنسو بھی بہا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور دل خوش بھی ہے۔ بالکل۔ اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ موقع غم کا زیادہ ہے یا خوشی کا زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح آج آپ نے اس موقع پر مجھے یاد کیا اور بلایا تو میرے لیے بہت مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ میں اپنی یہ یوم آزادی اور اس کے سالگرہ کی 63ویں جو 64ویں سالگرہ ہے اس پر اپنی خوشی کا اظہار کروں یا خیبر سے لے کے اور سندھ کے دریاؤں تک اور سمندروں تک جو تباہی سیلاب کی شکل پہ آئی ہے اور جو مناظر سب نے دیکھے ہیں ساری دنیا نے، ان پر خون کے آنسو روں یا اپنی خوشی کا اظہار کروں۔ بہرحال انسان وہی ہے کہ جو نہ خوشی میں اپنی حدود سے نکلے، بالکل، اور نہ غم کے موقع پر اپنی حدود سے نکلے، بالکل، اپنے حد میں رہنا چاہیے۔ آج کئی چیزوں کی سالگرہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے بالکل، جو مبارک ہے، رمضان المبارک، رمضان کریم۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ سالگرہ ہے نزول قرآن کی، قرآن نازل۔ بالکل، یہ آج کا دن سالگرہ کا دن ہے اس نعمت کا کہ جو اللہ نے پاکستان کی شکل پہ ہمیں عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو مہینہ بھی سیلابوں کا مہینہ ہے، تو اس وقت بھی سیلاب کا مہینہ تھا جب اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ بے شک، ٹھیک، لیکن دریا اپنے حدود میں تھے، انہوں نے کسی کو اپنی تباہی کا نشانہ نہیں بنایا، لیکن آج بھی وہی دریا ہیں، وہی ان کا بہاؤ ہے، وہی ان کا پانی کے آنے کا راستہ ہے، وہی جانے کا۔ لیکن آج کیا قیامت برپا ہے۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بزرگ اپنے گھوڑے پر سواری کے لیے جب بیٹھنے لگے تو گھوڑے نے شوخی کی، بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ اتر کے فوراً گئے اور جا کے انہوں نے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز کی نیت پالی، اور نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے لوگوں نے کہا کہ حضرت گھوڑا شوخی کر رہا ہے تو یہ نماز سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کہا کہ نہیں، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، یہ گھوڑا میرا تابع ہے، میرا فرما بردار ہے۔ جب یہ سرکشی کر رہا ہے میرے سامنے تو میں اللہ کا تابع اور فرما بردار ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ کہیں میں تو اپنے آقا کی سرکشی نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے یہ 2 رکعت ادا کی کہ میں اپنی سرکشی سے توبہ کروں، تو جو میرے ماتحت ہیں وہ اپنی سرکشی سے توبہ کریں گے۔ صحیح، بالکل، صحیح۔ آج ہمیں یہ مصیبت کا وقت جو ہے اور اس یوم آزادی کے ساتھ ساتھ آنا اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے آج
आधी सदी गुजरने ज्यादा गुजरने के बावजूद हमने अपने आका की सरकशी में कोई कमी और कोई कोताही अभी तक उसमें कोई कमी नहीं हुई है। और अल्लाह ताला अपने बंदों पर ऐसा जुल्म नहीं फरमाते कि इधर गलती हुई और उधर अजाब नाज़िल हुआ, बल्कि अलार्म आते हैं, तंबीह आती है। तो मैं ये समझता हूं कि आज ये कई चीजें जो जमा हो गई, अल्लाह की बड़ी हिकमत और मसलिहत है, और यकीनन आजादी बहुत बड़ी नेमत है। और आपने यहीं से शुरू किया, तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूं। किसी ने कहा कि साहब लैलतुल कद्र की फजीलत क्या है, वो भी इसी महीने में है। लैलतुल कद्र की फजीलत क्या है? तो बड़ी अजीब व गरीब बात, अरबी का एक जुमला है, वो ये है कि मल्लम यारिफ कद्र लैल, जो रात की कदर नहीं जानता, ला यारिफ लैलतुल कद्र, वो लैलतुल कद्र की कदर क्या करेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लैलतुल कद्र की कदर पहचानने के लिए पहले रात की कदर पहचानो कि क्या है। तो किसी ने कहा कि रात की कदर यह है, अल्लाह ने दिन बनाया कि रिस्क तलाश करो, और रात बनाई कि राज़िक को तलाश करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मन लम यारिफ कद्र लैल ला यारिफ लैलतुल कद्र। तो इसलिए आजादी का जिक्र तो बाद में करेंगे, पहले ये तो समझो कि आजादी है क्या है। बिल्कुल। अगर कोई आजादी ही को न समझे तो फिर उसके लिए वतन का आजादी जो है ये एक बेमाना सी बात है। तो इसलिए अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई। बुनियादी तौर पर अल्लाह ने इंसान को आजाद पैदा फरमाया है, और ये दीन तौहीद है। एक रब की परस्तिश और उसकी इबादत करनी है। इसका मतलब यह है तमाम माबूदों से रुख अपना मोड़ के एक माबूद की तरफ रुख कर लो, यही तौहीद है। और इसीलिए फरमाया गया कि ये दीन तौहीद की तालीम भी यही है कि तुम अपने आप को हर एक की गुलामी से निकालो और सिर्फ एक की गुलामी में अपने आप को दे दो। ये है असल आजादी। और अल्लाह ने हमें ये आजादी अता फरमाई कि हम गुलामी दर गुलामी का शिकार थे। वहां पर जहां जिस सरजमीन पे थे, अल्लाह ने ऐसी सरजमीन अता फरमाई कि अगर कयामत तक सिर्फ सजदे में रह के इस नेमत का शुक्र अदा किया जाए तो अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करना मुमकिन। देखिए, रमजान मुबारक ये तो वैसे ही वह इबादतों का और बरकतों का और रहमतों का महीना है। और आम अगर हालात नॉर्मल भी होते तो भी हर मुसलमान और दिनों से बेहतर तरीके पर इसको गुजारने की कोशिश करता है जी। बहरहाल, लेकिन इस वक्त जो मैं जो समझा हूं, आप जो बात आपने पूछी है वो ये है कि पाकिस्तान का इसमें जो आजादी की सालगिरह है वो भी है, रमजान मुबारक भी है। और रमजान बुनियादी तौर पर सब्र का महीना है। सही जी। ये रोजा जो है सब्र का मुअल्लिम है। और जिस शख्स ने रोजा रखा, सेहरी खाने के बाद सुबह से शाम तक वो खराफात पे लगा रहा, गालम गलोच में रहा और गुस्सा करता रहा और ज्यादती और जुल्म करता रहा, और उसके बाद शाम को इफ्तार पे बैठ गया, तो सिवाय इसके कि उसे फाके से अपना वक्त गुजारा, इसको रोजा नहीं कहते। रोजा नाम है अपने नफसानी जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाने का। आज जो गैर मामूली हालात मुल्क के अंदर हैं, ये इसका तकाजा भी ये है कि बहैसियत मजबूई, बहैसियत उम्मत और कौम, इसमें सब्र की खुसूसियत पैदा हो। इसलिए कि दुनिया से अगर सब्र को उठा लिया जाए
تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. بالکل بالکل صحیح. اس لیے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جنازہ تو کچھ نہ کچھ مدت کے بعد ہوتا ہے. تو اگر لوگوں میں صبر نہ ہوتا کیسے چلتی دنیا؟ تو دنیا کیسے چلتی؟ آج بعض لوگوں کی زندگی ایسی ہے کہ ایک فرد کے لیے ہوتی ہے اور بعض کی زندگی ایسی ہے کہ وہ محلوں کے لیے ہوتی ہے، قوموں کے لیے ہوتی ہے. سبحان اللہ. آج یہ جو ہمیں موت کا آپ کو سما نظر آتا ہے خیبر سے لے کے یہاں تک کہ موت ہی موت ہے، تو حقیقت میں جو اللہ والے ہیں ان کو تو یہ اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے بغیر سیلاب کے بھی. ان کی نگاہ میں تو ہر چیز جو ہے اس کا انجام فنا ہے. آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں اگلے دن. لیکن تکلیف انہیں زیادہ ہوتی ہے کہ جو اس فنا کے دن کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں رکھتے اور تازہ نہیں رکھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس لیے ہر وقت اللہ کی غضب سے ڈرنا چاہیے، اس کی آزمائش سے ڈرنا چاہیے. اور اس مہینے میں جو صبر کا مہینہ ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو اس آزمائش میں اس مصائب کا شکار ہو گئے، خواہ اپنی جان سے گئے، خواہ مال سے گئے، خواہ عزت سے گئے، آبرو سے گئے، جو بھی ان کو پریشانیاں اٹھانی پڑی، ان سب کے لیے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں میسر آئے گا کہ ان کے لیے دونوں جہان کے درجات کی اور سعادتوں کے حصول کے لیے دعا کی جائے اور اپنی دعاؤں میں خاص طور پر سب کو یاد کیا جائے. اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے اللہ سے شہادت کا درجہ مانگا جائے اور ان کو اور بحیثیت قوم کے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ سبق سیکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا انسانی اختیار سے باہر کی چیز ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ جو کچھ مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ بہت سی تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، چند پہ پکڑ کرتا ہے. بس ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، ہمیں اپنی کوتاہیوں سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور پوری امت کے لیے دعا گو ہونا چاہیے. اس لیے کہ امتوں کے لیے اس قسم کے واقعات جو ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور ان کے اس لیے کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، الحمدللہ میرا قلب مطمئن ہے اس پر کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا عذاب اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ذرا سے سیلاب سے آپ کو یہ سوچنے میں مدد ملے گی کہ جو عذاب تھا وہ طوفان نوح تھا، اس کی کیا پوزیشن ہوگی. اوپر سے بھی پانی، زمین کے تمام پانی نکال دیے گئے اور اس کی کیفیت کیا ہوگی. آسمان سے یہ تو پانی کی بارش ہے، جن قوموں پہ عذاب آیا پتھروں کی بارش ہوئی، اس کی کیفیت کیا ہوگی. یہ تو پھر پانی. تو اس لیے یہ عذاب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو ہی کیفیتیں ہیں، یا مقام صبر کا ہے یا مقام شکر کا ہے. تو جن لوگوں کے لیے صبر کا مقام ہے ان کو اس وقت انتہائی صبر کا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور جن کا مقام شکر ہے تو ان کو کمال درجے کا اللہ کے آگے شکر گزاری کا انشاءاللہ. اب یہ جو سوال کیا ہے انہوں نے آزادی جس کو نعمت ہم کہتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کہہ کے اور جو کچھ ہمارے لیڈروں نے کہا تھا تو وہ تو سب حاصل ہوا نہیں. اس حساب سے ہم نے اپنے رسم و رواج ان سب کو نہیں بدلا. اب یہ ایسی بات ہے
اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے. اب اگر کسی کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، اچھا وہ بیٹا جو ہے بگڑ گیا، تو بیٹے کے بگڑنے سے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ اولاد اللہ کی نعمت نہیں ہے. ٹھیک. بیٹا ہونا ایک الگ نعمت ہے، اس کا نیک ہونا دوسری نعمت ہے. صحیح بات، صحیح بات. اسی طریقے سے ملک کا ملنا اور آزادی کا ملنا ایک نعمت ہے، بالکل. اس کا صحیح استعمال کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ گفتگو ہے. بھائی نے جو سوال کیا، ایک تو یہ کہ خدا نہ کرے یہ نہ عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جہاں بہت سی خصوصیات اور فضیلتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، ایک فضیلت اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے صدقے اور طفیل میں آپ کی امت سے ہمیشہ کے لیے ایسے عذاب ٹال دیے جو پچھلی امتوں پر آتے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عذاب نہیں ہے، ہاں آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش مختلف طریقے سے فرماتے ہیں، اور اس آزمائش میں جو پورا اترے وہی کامیاب ہے، چاہے صبر کی منزل میں ہو یا شکر کی منزل میں ہو. تو ایک بات تو یہ تھی، اور دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ یوم آزادی کے سلسلے میں یا اور ہم بہت سی چیزوں میں اپنے اخراجات کو فضول کرنے کے عادی ہیں، اور ہمارا مزاج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس مصیبت کی گھڑی میں کوئی 1 روپیہ اور 1 پیسہ بھی اگر بے مصرف اور بلا ضرورت اگر خرچ کیا جائے تو شاید ہمیں اللہ کے یہاں اس 1 پیسے کے ضائع کرنے پر بھی اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. اس لیے جو لوگ مستحق ہیں، جس طرح بھی دامیں درمیں قدمیں سخریں، ان کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ ہمارا اللہ کی طرف سے عائد کردہ یہ ہم پر ایک فریضہ ہے، جو اس مہینے میں یقیناً اس کا اجر بھی کئی گنا اجر ہوگا جو عام دنوں میں ہوتا. تو اس لیے میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے جو بھائی بہن ساری دنیا میں سن رہے ہیں، بالکل میں ان سے یہ درخواست کروں گا وہ اس وقت استخارہ نہ کریں، اس لیے کہ درکار خیر حاجت ہیج استخارہ نہیں. سبحان اللہ. نیکی کے کام میں کوئی استخارہ نہیں، اور آپ اپنی اس فرض کو اور ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جتنا جلد ہو سکے آپ ان بھائیوں کو اپنی امداد اور تعاون سے میں یاد رکھیں اور ان کی طرف آگے بڑھنے کے لیے تو آگے بڑھنا ہی پڑے گا، تب آگے بڑھیں گے. دیکھیے یہ بات کہ ہم پہلے انگریز کے غلام تھے، تو اتنی بات تو چلیے آپ نے تسلیم کی کہ انگریز کی غلامی سے آزادی ملی، اسی کی کچھ جشن تو منا رہے ہیں. بلکہ اور آپ کی بات میں اضافہ کروں کہ انگریز سے نہیں غلامی حاصل کی، اس سے آزادی حاصل کی، بلکہ ہمارے لیے ایک دوہری غلامی کا جال، ہمارے لیے ٹریپ، بوبی ٹریپ بچھایا تھا ہندو نے، اور وہ یہ تھا کہ ہندوستان آزاد ہو. اس لیے کہ ہندوستان، وہ چاہتے تھے کہ متحدہ ہندوستان کو آزادی ملے. نعرہ تو بہت اچھا. آج بھی ملک کے اندر بہت چرچا ہے، امن کی فاختائیں اڑا رہے ہیں لوگ، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے امن کی فاختہ اڑانے والے بھی جو انداز اختیار کرتے ہیں وہ پاکستان کے بنیادی نظریات کے اور اس کے وجود کے بنا ہے. یہ کہنا ارے صاحب ہم تو ہندوستان میں تو سب ہم ملے جلے تھے، ہم تو ایک ہی تھے، ہماری تو زبان بھی ایک تھی، ہماری تو تہذیب، خام خواہی ملک تقسیم ہو گیا، خام خواہی ملک تقسیم کر دیا.
بس یہ بات آج غور سے سن لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے، جب کسی گھر میں دو بھائیوں میں جھگڑا ہو اور گھر تقسیم ہو جائے، بٹ جائے، تو یہ حادثہ کہلاتا ہے۔ یہ امن کی فاختہ اڑانے والے یہ تاثر دیتے ہیں دونوں ملکوں کے عوام کو، صاحب ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، بس یوں ہو گیا بات۔ اور حادثے کے نتیجے میں جو چیز قائم ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے۔ خدا کے لیے اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے، پاکستان ایک حادثے کے نتیجے میں عارضی بنیادوں پر وجود میں نہیں آیا، بلکہ اجتماعی کوششوں سے تقسیم اور اس کے فلسفے پر مثبت بنیادوں پر ہمیشہ باقی رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی عطا فرمائی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہندو یہ چاہتا تھا اور انگریز اس کے ساتھ تھا کہ یہ آزادی جب ملے تو اس طریقے سے ملے کہ ہندوستان آزاد ہو، لیکن جب آزاد ہوگا اور ہندوستان میں جمہوریت ہوگی تو جمہوریت کے لحاظ سے 32 کروڑ ہندو کا پھر یہ 10 کروڑ مسلمان پھر غلام ہوگا۔ تو لہذا دو غلامیوں سے ہمیں نجات ملی، ایک انگریز کی غلامی سے، ایک ہندو کی غلامی سے، اور یہ قائد اعظم کی فراست تھی اور یہ ان کا سیاسی تدبر تھا کہ انہوں نے اس مشن کی قیادت کی۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قائد اعظم، عجیب و غریب، غور کریں آپ کہ اس زمانے میں جب جلسے ہوتے تھے جی تو یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کسی عالم کے لیے جب کوئی آتا تھا اسٹیج پہ کہ بھئی یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ نہیں پوچھتے تھے، بلکہ سوال ایک کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ کانگریسی ہے یا مسلم لیگی ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ قائد اعظم کا یہ ناقابل فراموش کارنامہ ہے کہ ٹکڑوں میں اور فرقوں میں بٹی ہوئی اس قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کیا۔ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا، کوئی بریلوی نہیں کہتا تھا، کوئی اہل حدیث نہیں کہتا تھا، سب اپنے آپ کو مسلم لیگی کہتے تھے، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ اور پاکستان کی پھر بدنصیبی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پھر قائدین کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد پھر بیوروکریسی جو ہے، جس میں غلام محمد سر فہرست ہے اور اسکندر مرزا ہے اور گربانی ہے اور یہ بہت سے نام ہیں، کہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے ان تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ اسی بیوروکریسی نے جس کے خلاف قائد اعظم ہمیشہ بولتے رہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تیسری غلامی جو ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، تو اب غلامی کا انداز تبدیل ہو گیا ہے۔ اس میں دوبارہ بات، یہ جو آپ کوئٹہ سے مائی صاحب نے سوال کیا ہے، یہ بالکل آپ کا کہنا بالکل بجا ہے۔ آزادی ہمیں ملی اور وہ ہے تو شاید غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن بہرحال اس کو میں نہیں دہراتا، لیکن کسی نے کہا کہ میاں جس کے سبب بیمار ہوئے تھے وہ اسی کو اپنا علاج سپرد کرتے ہو۔ اصل بات جو ہے بھی ہے، قائد اعظم اور مسلم لیگ نے اپنے آپ کو ایک قوم بتایا تھا کہ ہم الگ قوم ہیں ہندوستان میں، کس کے مقابلے میں؟ ہندو کے مقابلے میں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ہندو کی غلامی میں چلے جائیں۔ اور ابھی خواجہ رضی حیدر صاحب نے جس واقعے کا ذکر کیا کہ مدراس سے 2 آنے بھیجے، تو یہ وہ مدراس ہے کہ جس مدراس میں پاکستان بننے والا نہیں تھا، ٹھیک، وہاں کے۔ اور آج سن لے تمام وہ طاقتیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ اپنے آپ کو وہ علیحدگی میں اپنا فائدہ سمجھتی ہیں، وہ سن لیں کہ خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک،
اگر آج کا پاکستان سارا مل کے بھی اگر ووٹ دے دے کہ پاکستان ختم ہو جائے تب بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ پاکستان کے بنانے میں ہندوستان کے وہ مسلمان ان کا ووٹ بھی شامل ہے کہ جو علاقے میں پاکستان بننے والا نہیں تھا اور ان کے ووٹ سے بالکل بالکل. تو اس لیے آج بلوچستان کو بھی جو آزادی ہے وہ مرہون منت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی اس ووٹ کی، اور اس کی وجہ سے یا کسی خطے کو بھی کوئی یہ نہ اس غلط فہمی میں نہ رہے اور رہ گئی بنگال کی مثال آپ نہ دیں. بنگال آزاد ہو گیا، بنگال آزاد ہو گیا. اندرا گاندھی نے کہہ بھی دیا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو مٹا دیا، لیکن اگر بنگال پاکستان سے الگ ہو کے اگر مرج کرتا ہندوستان کے ساتھ تب تو دو قومی نظریہ ختم ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنا جب تشخص باقی رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے دو بھائیوں کا اختلاف، بالکل یہ ہے سبحان اللہ. ٹھیک، بالکل. کیا تو اس لیے ہم اب قوم اب رنگ کو، نسل کو، زبان کو اگر بنیاد بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ دوبارہ پھر کلاڑی مار کے اور پھر کسی نہ کسی آقا کو اپنے اوپر مسلط کریں گے اور کسی کی بدترین غلامی. ڈاکٹر صاحب، جی، یہ جو سوال سعودی عرب سے انتظام صاحب نے کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے لیے بنایا گیا، اس کا مطلب پہلے واضح ہو جانا چاہیے کہ کیا جب ہندو کے مقابلے میں ایک اپنے آپ کو ایک الگ قوم منوا لیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ یہ کہیں یا نہ کہیں کہ اسلام کے لیے تو کم سے کم مسلمانوں کے لیے تو تھا. ٹھیک. جی ہاں، بالکل. صرف معاشی بنیادوں پر اگر اس ملک کے لیے جدوجہد ہوتی تو اس ملک کا کوئی جواز نہیں ہے. بالکل. اس کی وجہ ہے کہ اس کے لیے اپنے معاشی حقوق حاصل کرنے کے بہت سے راستے اور طریقے تھے، آج بھی ہیں، آج بھی لوگ حاصل کر ہی نہیں، لیکن نہیں، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے پورا پس منظر اگر آپ سامنے رکھیں گے پاکستان کیوں بنا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مسلمانوں پر پے در پے قیامت گزرتی رہی. خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اس کے بعد پھر ہندوستان کے اندر ہندوؤں نے اور انگریزوں نے مل کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے سن 1600 میں آ کے اور یہاں پر جو اپنی ہندو کے گٹھ جوڑ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، بنگال کو کاٹا، پنجاب کو، مسلمانوں کے حقوق کو ہر طرح سے متاثر کیا، جس کے نتیجے میں بالآخر یہ مسلمان قائدین کو یہ مطالبہ کرنا پڑا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں اور ہمارے حقوق جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکتے اگر متحدہ ہندوستان کو آزادی ملی. تو لہذا بحیثیت مسلمان قوم کے جب مسلمان قوم کی حیثیت سے ہمیں آزادی ملی تو اس میں تمام چیزیں آ گئی، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، صحیح، اس میں معیشت بھی آ گئی، یعنی اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صرف ایک اگر ہندو کے ساتھ مل کے ممکن ہو سکتی تھی تو پھر اتنا بڑا. اور افسوس یہ ہے، بات میں نے عرض کیا کہ میں ادھر لے جانا نہیں چاہتا، لیکن اگر بات ادھر چلی جائے تو پھر بہت تلخ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا، مسلم لیگ پہلے قائد اعظم اس موقف کے حامی تھے جو انگریزوں کا تھا اور ہندوؤں کا تھا، اور اسی وجہ سے وہ کانگریس میں تھے کہ قوم وطن سے بنتی ہے، جی جی، سرزمین سے بنتی ہے. یہ موقف تھا یورپ کا تصور، یہ تصور تھا ہندو کا تصور.
لیکن جب قائد اعظم نے محسوس کر لیا کہ یہ ٹریپ ہے مسلمانوں کے لیے، کانگریس میں رہتے ہوئے، تو لہذا انہوں نے کانگریس پہ لات ماری اور وہ پھر انہوں نے مسلمانوں کی تنظیم مسلم لیگ قائم کی۔ بالکل، اور بدقسمتی سے جب مسلمانوں کی واحد نمائندہ تنظیم مسلم لیگ ہندوستان میں بنی بر صغیر میں، اس وقت کچھ تنظیمیں انگریز نے کھڑی کی ہیں اور ان کے اندر ایسے ایسے فرشتوں کے نام بھی شامل ہیں کہ بعد میں وہ تنظیمیں کہ جو پاکستان کی مخالف تھیں اور ان کے اکابر پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، اور وہ جب پاکستان میں آ گئے، کانگریس نے جس طرح بدنام کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کو، لیکن دارالعلوم دیوبند نے بحیثیت ادارے کے اور انسٹیٹیوشن کے اس کا کوئی سیاسی موقف نہیں تھا، صحیح، اس لیے کہ سیاسی موقف اگر ہوتا تو مولانا اشرف علی تھانوی کا تعلق بھی دارالعلوم دیوبند سے ہے، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی بھی دیوبند سے ہیں، مولانا ظفر احمد عثمانی بھی دیوبند سے ہیں، مفتی شفیع بھی دیوبند سے ہیں، یہ سب، لیکن کچھ حضرات ایسے تھے جن کا تعلق دیوبند سے تھا لیکن وہ پاکستان کے مخالف تھے۔ لیکن بعد میں پاکستان بننے کے بعد جس طرح کانگریس نے دارالعلوم دیوبند پر قبضہ کیا، اسی طریقے سے ان کانگریسی حضرات نے پاکستان کی سیاسی تنظیموں پر قبضہ کیا، اور آج پاکستان جس مصائب میں اور مشکلات میں شکار ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دراصل پاکستان سے بھی اور پاکستان کے بنانے والوں سے بھی اپنی اس شکست کا بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ جن کی کوششوں کے نتیجے میں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ساری رات پاکستان کے خلاف تقریر کرتے تھے، لیکن اگلے دن مسلمان ووٹ جا کے مسلم لیگ کو دیا کرتے۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے یہ لوگ تقریر تو میری سنتے ہیں لیکن ووٹ مسلم لیگ کو ڈالتے ہیں۔ بس وہ دل کا کانٹا ہے پاکستان ان جماعتوں کا جن کا نام لینا باوجود میں آپ کے پی ٹی وی سے مناسب نہیں سمجھتا، لیکن کسی اور جگہ سے میں وہ نام لے سکتا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو یہاں پر آئے اور انہوں نے بعد میں اپنی جماعتوں کے نام بھی وہ رکھے کہ جو دراصل پاکستان کی حامی جماعتیں تھیں۔ جمعیت العلماء اسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کی قائم کردہ جماعت تھی۔ بہرحال تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قائد اعظم کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے اس طریقے پر ان حالات میں اور مسلمانوں کی اس گھڑی میں، تو لہذا جب پاکستان وجود میں آیا، صرف ایک یہی نہیں بلکہ خلافت عثمانیہ کے بعد پوری امت مسلمہ کو ایک ایسی ریاست کی ضرورت تھی کہ جو خلافت کے خاتمے کے بعد وہ پھر خلافت کا نقطہ آغاز بنے، اور اس کے لالا لاجپت رائے، میں کہتا ہوں کسی نے نہیں سمجھا۔ آج کے حکمرانوں کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں، دو قومی نظریہ کیا ہے وہ جڑ سے نہیں ہے، اور پاکستان کے جتنے حکمران گزرے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اب ابتدا کے ایک دو کے علاوہ دو قومی نظریے کو کوئی بھی جانتا ہو، لیکن لالا لاجپت رائے نے بتایا دو قومی نظریہ کیا ہے۔ لالا لاجپت رائے سے پوچھا کسی نے آپ پاکستان کے کیوں مخالف ہیں؟ لالا لاجپت رائے نے کہا کہ اتنا بڑا نقشہ ہندوستان کا، اتنی سی دم کاٹ کے اگر شیر کی جیسی دم ہوتی ہے وہ اگر کاٹ کے ہم پاکستان بنا دیں ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم 100 دفعہ پاکستان کی حمایت کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن لالا لاجپت رائے نے یہ بات کہی، ہم اس لیے مخالف نہیں ہیں، ہم اس لیے مخالف ہیں کہ جب یہ ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آئے گی، ویسٹ میں اس کا تعلق الجزائر تک ہوگا اور ایسٹ میں اس کا تعلق انڈونیشیا تک ہوگا، اس وقت ہندوستان کی بیچ میں کیا پوزیشن ہوگی؟ ہم اس وجہ سے پریشان۔ یہ ثواب تھا کیا؟ بات یہ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں مولانا، چونکہ تو میں یہ بات اپنی ختم کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ صرف ایک اسلامی ریاست نہیں بلکہ عالم اسلام کی ریاست
کے خاطر اس ملک کو وجود دیا گیا تھا. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم سازشوں کا شکار ہوئے اور لیکن اس کا مطلب یہ اگر جیسے میں نے کہا تھا کہ اولاد نعمت ہے بگڑ جائے تو قتل نہیں کرتے, بالکل مارتے نہیں, بالکل اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور ہو جائے گی. پاکستان آج جن مسائل میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اصلاح ہوگی اور پاکستان اپنے اس مقصد کے حصول میں کامیاب. اس کا تو جواب میں کیا دوں, علامہ اقبال نے دے دیا, ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. سبحان اللہ. ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. اور رہ بحر میں ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. اور آگے فرماتے ہیں کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی, اور اسلام تیرا دیس ہے, توحید بازو تیرے توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی بھی ہے. تو مسلمان کا کوئی دیش نہیں ہے, سب دیش, ہر ملک کے ماس کہ ملک خدا ماس. جس آپ کہتے ہیں کہ انڈیا سے, میں کہتا ہوں آج بھی حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کہتے تھے مجھے انگریز سے اتنی نفرت ہے کہ اگر سور بھی کاٹ لے انگریز کو تو اس سور کا میں منہ چومنے کو تیار ہوں. میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ایسی قوم سے کسی دوسری قوم کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے فیور میں ہے. اب بتائیے چائنا کون سا ہمارا ہم مذہب ہے, چائنا سے ہمارے, لیکن نہیں. آج اگر چائنا کا مقابلہ اگر ہمارے کسی اور پڑوسی ملک سے ہو تو ہماری ساری ہمدردیاں چائنا کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک. اور وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم قوم کیا ہیں, ہم قوم وہ ہیں کہ جب قوم تھے, اور بلکہ آج بھی یہ میں کہتا ہوں صدقہ اور طفیل ہے پاکستان کا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ملا, میں کہتا ہوں کہ پاکستان اگر نہ بنتا, اگر اس سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی اگر ہندوستان میں ہوتی, میں پوچھتا ہوں کیا ایٹم بم بنا سکتے تھے؟ میں پوچھتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر پاکستان کے لوگ انجینئر, ڈاکٹر, سائنٹسٹ جو پہنچے ہوئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں انڈیا کے مسلمانوں کو بھی بیچاروں کو, دیوبند کا محتمین وہ اپنے کانگریس نوازی میں جو چاہے کہتا رہے آج, لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہندوستان کے مسلمان کو قابل وہم حالت تک پیچھے کر دیا گیا ہے وہ کسی چیز پہ. اور میں کہتا ہوں کہ ایٹم بم, اور دوسری بات آپ کو اچھی لگے یا بری لگے, اس ملک کی جو فوج ہے, میں کہتا ہوں آپ کو لاکھ کیڑے نظر آئیں فوج میں, لیکن خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ آدمی اگر اس فوج سے لرزتی ہے تو امریکہ کی فوج بھی لرزتی ہے. انڈیا والے گھبراتے ہیں, اسرائیل گھبراتا ہے, ساری دنیا کے اندر ریکگنائز ہے بیسٹ آرمی. آپ انڈیا کے اندر رہ کے مسلمانوں کی ایسی فوج آرگنائز کر سکتے تھے؟ بالکل. تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے آزادی کی شکل میں ہم کو عطا فرمائی ہے. اب ٹھیک ہے, بالکل کوئی اتنا پرفیکٹ اور اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو مثالی نظر آئے. فوج کے اندر بھی خامیاں ہوں گی جو آپ کو نظر آتی ہیں لیکن ہندوستان والوں کو نظر نہیں آتی. میں مدراس میں تھا جہاں خواجہ صاحب نے ذکر کیا ابھی مدراس کا, مدراس میں یہاں پر ایوب خان اور فاطمہ جناح کا الیکشن ہو رہا تھا. میری عمر کم تھی, میں نے وہاں پر جامع مسجد میں نماز پڑھائی فجر کی, تو اس دن یہاں الیکشن تھا. تو مجھے ایک صاحب نے آ کے کان میں کہا کہ جی وہ آج پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے
یہ ہندوستان کی بات، مدراس کی 1964 مجھ سے کہا کہ جی وہ پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایوب خان کو کامیابی عطا فرمائے۔ مجھ سے کہا کہ دعا کریں۔ لوگ، میں ایک دن پہلے کراچی سے گیا تھا تو یہاں تو ایوب ہائے ہائے ہو رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو اللہ میاں کے ساتھ فراڈ ہوگا، کل تک تو ہم آئے کرتے ہوئے آ رہے تھے، آج دعا کریں ان کے کہنے پہ۔ میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ ہی کر دیں دعا جو چاہیں۔ انہوں نے جناب کھڑے ہو کے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ایوب خان کو کامیابی عطا فرمائے۔ خیر جب واپس ہوئے نماز کے بعد میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ ایوب خان سے آپ کو کیا دلچسپی ہے جو آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ یہ جواب ڈاکٹر صاحب سننے کا قابل ہے جناب۔ اس نے کہا کہ جناب آپ تو ہندوستان کے مسلمانوں کو اس طرح چھوڑ کے چلے گئے آزادی حاصل کر کے، جیسے شیر کے منہ میں اس کے جبڑے میں اس کی زبان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ واہ، آپ تو آزادی میں مست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ایوب خان نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا اور کیا کیڑے اس کے اندر ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر مضبوط حکومت ہوتی ہے تو ہندوستان میں ایک ایک مسلمان اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ واہ، لیکن اگر پاکستان میں حکومت کمزور ہوتی ہے تو ہم بلوں میں چھپتے پھرتے ہیں۔ تو جناب پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اتنا مضبوط ہو کہ صرف ہندوستان کا مسلمان نہیں، ساری دنیا کا مسلمان پاکستان کے ذریعے سے تحفظ سبحان اللہ۔ حاصل کرے۔ واہ، تو جو بات کہوں گا بس معذرت کے ساتھ، اگر وہ بری لگے کسی کو بھی تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات جو ہے یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے نا، معذرت کے ساتھ یہ چندہ خور قوم بن گئی ہے اور منتظر رہتی ہے کہ کوئی آفت آئے تو جو پروفیشنل چندہ کرنے والے لوگ ہیں وہ نکل کے آ جاتے ہیں۔ اور پاکستان کی امیج اتنی خراب ہے کہ آج ساری دنیا سے جو ہمیں امداد ملنی چاہیے تھی، یہ اسی بد اعتمادی کی وجہ سے اب تک ہمیں نہیں ملی ہے۔ اس لیے پاکستان میں جہاں چندہ خور موجود ہیں تو وہاں پر خدا کے فضل سے ایسے دل والے چندہ دینے والے اور عطیات دینے والے بھی ہیں، کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور کچھ اپنے نام نمود کے لیے کرتے ہیں۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ جب سے ریاکار مر گئے، جب سے خیر کے کام بند ہو گئے۔ تو ریاکار تو اپنے ریا کے لیے، نمائش کے لیے کرتا ہے، لیکن کام تو چلتے ہیں خیر کے۔ میری درخواست ہے کہ 60 سال سے 65 سال سے جن لوگوں کو شکلیں آپ دیکھ دیکھ کے بیزار ہو گئے ہیں اور وہ چندہ لے کے اور بک لے کے آتے ہیں اور آپ انہیں دیتے ہیں، ان کو تو اللہ کے واسطے مارتے ہیں، اس لیے کہ آپ تھوڑے سے پیسے اور خرچ کریں، اپنے اعتماد کے آدمی کو سرزمین پہ بھیجیں جہاں پر متاثرین ہیں اور اپنے ہاتھ سے پہنچائیں۔ اس میں ثواب بھی زیادہ ہے اور اس میں اطمینان بھی زیادہ ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اس لیے آپ، میں خدا کے فضل سے یہاں پر کراچی میں ایسے حضرات موجود ہیں کہ اگر وہ اس کار خیر میں اس مبارک مہینے میں اگر نکلیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بتا دوں کہ زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں لگتی، زکوٰۃ کی رقم پلوں کی تعمیر میں نہیں لگ سکتی، زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنانا ضروری ہے متاثر کو، جو بھی ہے مستحق کو۔ تو اس لیے اس کی ذاتی ضروریات، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، ان پر آپ خرچ کریں اور اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے دے گا۔ جو لوگ آج ان بھائیوں کو
اپنی تکلیف میں ان کے وقت میں اور کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں ان لوگوں کے کام آئے گا جو ان کی مدد کرے. بس یہی درخواست ہے. اس وقت پاکستان کو یہی ایک سب سے بڑی ضرورت ہے. میں پہلے ایک بات تو یہ عرض کر دوں, سب سے اس وقت آج یوم آزادی ہے. یہ ملک آج ایک سالگرہ ہے. اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی اور یہی آج سب سے بڑے خطرے میں گھری ہوئی نظر آتی ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملک جو ہے خدا نہ کرے اور ہم وہ گھڑی نہ دیکھیں اور میرے منہ میں خاک ہو یہ کہتے ہوئے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ICU میں ہے, نزع کے عالم میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے جو اس کے بدخواہ ہیں, بس سب سے بڑی دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عدو باغ ہو, اللہ اکبر, جو عدو باغ ہو برباد ہو, آمین. جو عدو باغ ہو برباد ہو, کوئی ہو, گلچی ہو یا سیاد ہو. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اور اے اللہ دعا کیجئے اور میرے ساتھ جہاں جہاں بھی لوگ اس وقت میری آواز پہنچ رہی ہے سب مل کے دعا کریں. اور کروڑوں آدمی اگر سن رہے ہیں اور آج میری دعا پر وہ آمین کہیں, اللہ تعالیٰ کسی ایک کی بھی آمین کو قبول فرما لے اور یہ لمحہ جو ہے یہ قبولیت کا لمحہ ثابت ہو جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ جن مشکلات میں یہ ملک ہر طرف سے گھر گیا, اللہ تعالیٰ بے شک تیری طرف سے آزمائش ہے. اے پروردگار ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ فرما. ہم کمزور ہیں اور تیری آزمائشوں کے قابل نہیں. اے پروردگار ان آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرما. ان میں جس میں مبتلا ہو گئے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما. خیبر سے لے کے اور کراچی تک جہاں جہاں اس آفت کا اور مصیبت کا جو لوگ شکار ہوئے اور کام آ گئے, اے اللہ ان کو شہادت کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرما. جن کی جائیداد, جن کا مال, جن کا اسباب جو بے گھر ہو گئے, اللہ تعالیٰ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اے پروردگار ان کو اپنے خزانے غیب سے اس کا ایسا متبادل عطا فرما کہ وہ اپنے اس نقصان کو فراموش کر دیں, وہ اپنے نقصان کو بھول جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی روزوں کی, تراویح کی, تلاوت قرآن کی اور تمام عبادتوں کا صدقہ اور واسطہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ قائد اعظم کی قیادت میں جن لوگوں نے جس نیت سے اور جس ارادے سے یہ ملک بنایا تھا, اے اللہ ہم اس راہ سے بھٹک گئے اور آج گوناگوں مسائل کا شکار ہے. اے اللہ ہمیں پھر صحیح راہ پر ڈال دے اور اللہ تعالی ہمیں اس ملک کو اس مقصد کے حصول کے لیے دوبارہ اس قابل بنا دے کہ یہ ملک اسی مقصد کے لیے بن جائے جس کے لیے حاصل کیا گیا اور جو تو نے یہ نعمت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس ملک کے بچوں کو, اس ملک کے جوانوں کو, بوڑھوں کو, مردوں کو, عورتوں کو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما اور سب کو مشکلات سے نجات عطا فرما. اے اللہ مہنگائی کا بھی عذاب تیری طرف سے, یہ بھی ایک آزمائش ہے. اے پروردگار اس عذاب سے اور اس آزمائش سے بھی ہم کو نجات عطا فرما دے. اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان فرما. اللہ تعالی اس ملک کو چاروں طرف سے جو خطرات ہیں اللہ تعالی ان خطرات سے ہمیں باہر نکال دے. اللہ تعالی جو اس ملک میں مخیر حضرات ہیں اے اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ اپنے خزانوں کے اور اپنی تھیلیوں کے منہ کھول کے ان تیرے بندوں کے در تک پہنچ جائیں کہ جو آج حقیقت میں ایک ایک لقمے کے لیے محتاج ہیں اور ایک ایک قطرہ آپ کے لیے وہ ترس رہے ہیں. اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما اور ان کی اس مالی عبادت کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو لوگ پریشان کے عالم میں ہیں ان پر تو سکینہ نازل فرما. اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرما, ان کو صبر عطا فرما اور اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل گھڑی میں تو ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہماری مشکلات کو آسان فرما, ہمیں اس
اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرما۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو پیش کرنے میں جس ٹیم نے بھرپور حصہ لیا اور ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کے واسطے اور ذریعے سے جہاں تک یہ آواز پہنچی اور لوگوں کے دلوں میں جذبہ بیدار ہوا، اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو بھی اور ان لوگوں کو بھی دونوں جہان کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس قوم میں آپس میں الفت اور محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں قوم بنا دے، دین اور مذہب کی بنیاد پر قوم بنا دے، رنگ و نسل کی بنیاد پر جو قومیتیں ہیں ان سب سے ہمیں متنفر کر دے، اور اللہ تعالیٰ دین کی اور مذہب کی قومیت میں کی لڑی میں ہم سب کو پرو دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔